کہ ہمارے یہ جامعہ عربیہ عزیز العلوم کا درس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اس میں سب سے پہلے کلام اللہ کی تلاوت کے لیے حضرت مولانا محمد یونس صاحب رشادی دامت برکاتہم سے میں ادباً یہ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا صاحب تشریف لائے اور تمام سامعین کو اپنی مسرور کن آواز سے مزین فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن
بہت ہی اچھے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور ہم سن رہے تھے۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے اور ان کی عمر میں اللہ پاک نے نصیب فرمائے۔ اب اس کے بعد میں سب سے پہلے کلام اللہ کی تلاوت کے بعد بارگاہ رسالت میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں ہمارے اس مدرسے کے ناظم قاری محمد شعیب ربانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے، نبی پاک کی شان میں بہترین انداز میں نعت کا نذرانہ پیش فرمائے۔ میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے، میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے، کربلا میں حسین ابن حیدر، کربلا میں حسین ابن حیدر، حق سے فرمایا ہوں میں نہا کر، کربلا میں حسین ابن حیدر، حق سے فرمایا ہوں میں نہا کر، تاج شاہی یزیدوں کو دے کر، تاج شاہ یزیدوں کو دے کر، میرے محبوب کلمہ پڑھا دے، میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے۔ ماشاءاللہ، یہ تھے قاری محمد شعیب ربانی، اس مدرسے کے ناظم جامعہ عربیہ عزیز العلوم کے، بہت ہی بہترین انداز میں نعت شریف کا نذرانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں پیش کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں ہمارے اس مدرسے کے مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد ابو بکر صاحب صدیق رشادی دامت برکاتہم، ناظم اعلیٰ جامعہ ابو ہریرہ علی سندرہ بنگلور، حضرت والا سے میں عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ اس مدرسے کے طالب علم شاہ عبدالعزیز کا بسم اللہ قاری کرا دیں۔ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط
ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله صدق الله العظيم. माशाअल्लाह हमारे इस मदरसे के अभी इस जलसे के जामिया अरबिया अज़ीज़ुल उलूम के मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ साहब रशादी दामत बरकातुहू हमारे इस मदरसे के तालिब इल्म शाह अब्दुल अज़ीज़ का बिस्मिल्लाह खानी करा रहे थे और दर्स का आगाज़ भी कर दिए। माशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए। आपने हमारी इस हकीम दावत पर लब्बैक कहते हुए अपना कीमती वक्त को निकाल कर आपने हमारी इस जामिया के लिए अपना वक्त दिया। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। अब इसके बाद मेरे उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रियाजुल्लाह साहब इफ्ताही दामत बरकातुहू साबिक़ इमाम व खतीब जामिया मस्जिद अहमदनगर हज़रत वाला से मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ ये गुजारिश करता हूँ कि हज़रत वाला कुरान करीम की तारुफ कराते हुए कुरान करीम के उन्वान पर मुख्तसर सा खिताब हज़रत वाला हम तमाम के सामने खिताब फरमाएंगे और बाद में हज़रत वाला ही दुआ फरमाएंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुकुम मन तअल्लमा अल-कुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आज इस जामिया अज़ीज़ुल उलूम में कुरान पाक के हिफ्ज़ का आगाज़ हुआ है। अज़ीज़म अब्दुल अज़ीज़ ने कुरान पाक शुरू किया। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला खैर और आफ़ियत के साथ, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, खैर खूबी के साथ कुरान पाक के हिफ्ज़ को तकमील तक पहुँचाए। आमीन। कुरान पाक का पढ़ना पढ़ाना बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ा सरमाया है। जैसे कि हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनमें से बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है। और हिफ्ज़ के सिलसिले में क्या कहना, हिफ्ज़ कुरान बहुत बड़ी दौलत, बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ा सरमाया और बहुत बड़ा कार्य खैर है। जो बच्चा हिफ्ज़ कर लेता है अल्लाह तबारक व तआला उसके वालिदैन को मैदान हश्र में और मैदान क़यामत में ऐसा ताज पहनाएंगे जिसकी चमक दमक, जिसकी रोशनी
کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی بھی مان پڑ جائے گی۔ تو جب ماں باپ کو ایسا تاج جب پہنایا جائے گا تو خود قرآن پاک کے حفظ کرنے والے کو کس قدر اجر و ثواب عطا کیا جائے گا، آپ حضرات اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے مدارس ہیں، بہت سارے مکاتب ہیں، بہت ساری دینی درسگاہیں ہیں جہاں پر قرآن پاک یاد کرایا جاتا ہے، قرآن پاک حفظ کرایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کا حفظ کرنا اور قرآن پاک کا سمجھنا بہت آسان ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پاک کے حفظ کو بہت آسان کر دیا ہے۔ اس کا سمجھنا، اس کے اندر غور و فکر کرنا، اس کے اندر تدبر اور تفکر سے کام لینا، اس کے اندر غور و خوض سے کام لینا بہت آسان ہے۔ تو قرآن پاک ہر کس و ناکس یاد کر سکتا ہے۔ بوڑھا سا بوڑھا آدمی بھی قرآن پاک کو یاد کرنا چاہے تو یاد کر سکتا ہے۔ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں بچے، نوجوان، بوڑھے، ادھیڑ عمر کی عورتیں، ادھیڑ عمر کے مرد حضرات قرآن پاک کو حفظ کیے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ قیامت تک یہ بابرکت سلسلہ اور مبارک سلسلہ چلتا رہے گا۔ لاکھ اس کو کوشش کر کے مٹانے سے بھی کوئی نہیں مٹا سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تحفظ اور اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن بہت جلدی یاد ہو جاتا ہے، لیکن جیسے کہ حدیث پاک میں اس کو بھگوڑے اون سے تشبیہ دی گئی ہے، جیسے بہت جلدی یاد ہو جاتا ہے، بہت جلدی حفظ ہو جاتا ہے، ویسے ہی بہت جلدی نکل بھی جاتا ہے۔ لہذا حفاظ کرام کو چاہیے کہ اس کو بار بار پڑھتے رہے، اس کا بار بار تکرار کرتے رہیں، اس کا بار بار دور کرتے رہیں، ورنہ بہت جلدی پہلے قرآن پاک دماغ میں آتا ہے، اس کے بعد جب اس کا بہت زیادہ دور کیا جائے گا، ایک وافر عمر اور ایک مکمل عمر کے بعد قرآن پاک دل میں جب اتر جاتا ہے تو پھر نکلتا نہیں ہے۔ لہذا حفاظ کرام کو چاہیے، بہت سارے حفاظ ایسے ہیں آج بھی دنیا کے اندر جنہوں نے 3 سال یا 4 سال کی مدت میں یا اس سے بھی قلیل مدت میں تو یاد کر لیا، لیکن نہ پڑھنے کی وجہ سے، نہ دور کرنے کی وجہ سے، اس کا بار بار تکرار نہ کرنے کی وجہ سے بھول گئے، اور قرآن پاک کا یاد کر کے بھول جانا بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی سخت وعید آئی ہے۔ تو میں عزیزم عبدالعزیز سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ قرآن پاک کو محنت سے پڑھیں۔ سبق جتنا پکا یاد کرو گے اتنا ہی سبق کا پارا پکا یاد رہے گا، اور جتنا سبق کا پارا پکا کرو گے آموختہ اتنا ہی پکا بنتا چلا جائے گا۔ کبھی بھی سبق کا پارا ناغہ نہ کیجیے گا۔ آپ کو بتائیں گے سبق کا پارا کسے کہتے ہیں، آموختہ کسے کہتے ہیں، اور سبق کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی، کسی قسم کی کوئی غفلت، کسی قسم کی کوئی لاپرواہی، کسی قسم کی کوئی بے پرواہی نہ کرے۔ سبق کو پورے کانسنٹریشن کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اور اپنے ذہن کو یکسو کر کے قرآن پاک کو یاد کرنا چاہیے۔ سرسری طور پر، اوپری طور پر اگر قرآن پاک یاد کیا جاتا ہے، آپ کے استاد محترم آپ کو بتائیں گے، چونکہ آپ مبتدی ہیں، ابھی قرآن پاک یاد کرنا شروع کر رہے ہیں، آپ کو قرآن پاک کیسے یاد کرنا ہے، اور بہترین وقت قرآن پاک کے یاد کرنے کا مغرب کے بعد ہے۔ مغرب کے بعد جتنا اچھا یاد ہوتا ہے دوسرے اوقات میں اتنا یاد نہیں ہوتا۔ میں جب یاد کرتا تھا ایک مرتبہ، وہ بھی سورہ جن، مولانا انظر شاہ صاحب بیدواڑی تشریف لائے تھے، ان سے بات کیا، ان کے کوئی رشتہ دار تھے، وہ چلے گئے میرے سے بات کر کے، وہ بھی مشکات العلوم میں پڑھتے تھے، تارا منڈل، اور مجھے پڑھنے کا، یاد کرنے کا بڑا شوق تھا، اور وہ بھی میں نے ایسے سورے کا انتخاب کیا، سورہ جن، پہلے ہی معنی کے اعتبار سے، مطلب کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، اور اس کے ترجمے کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، اس کے نقوش کے اعتبار سے، اس کی عبارتوں کے اعتبار سے، اس کی آیتوں کے اعتبار سے، ایسے متشابہات ہیں اس کے اندر۔ تو مجھے معلوم نہیں تھا
کہ مغرب کے بعد یاد کرنا ہے. میں عصر کے بعد بیٹھ کر لاکھ کوشش کر لیا, ایک لفظ بھی مجھے یاد نہیں. بیت بڑی کی مسجد اس وقت میں یاد کرنے کے لیے ابھی مدرسے میں داخلہ نہیں لیا تھا. اس کے بعد حضرت حافظ عبد الرحمن کٹکی دامت برکاتہ آج بھی حیات ہیں, ہم سے زیادہ صحت مند ہیں. میرے اور میرے رفیق محترم صدیق مکرم حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب کے استاد ہیں. ہم دونوں نے انہیں کے پاس یاد کیا. میں تقریباً 5-6 پاجوں کے پاس پڑھا, اس کے بعد جلال آباد چلا گیا. اور حضرت مفتی صاحب جو ہے مکمل انہیں کے پاس یاد کیے اور اس کے بعد جا کر وہاں پر دور کیے. مطلب یہ ہے بولنے کا کہ عصر کے بعد کبھی بھی مت پڑھیے. عصر کے بعد کھیلنے کا ہوتا ہے, سیر و تفریح کا ہوتا ہے. حضرت مسیح الامت کی مجلس میں ہم جایا کرتے تھے عصر کے بعد. امتحانات کے زمانے میں حضرت کبھی بھی کسی بھی طالب علم کو مجلس میں بٹھاتے نہیں تھے. حضرت فرماتے تم دن بھر تھکے ہوئے ہو, امتحان لکھ کر تکرار کر کے دور کر کے. اس طریقے پر یہاں سالکین کے لیے اور تصوف طے کرنے والوں کے لیے ہماری مجلس ہوتی ہے, طلباء کے لیے نہیں ہے. حضرت جو ہے عام طور پر ایگزامس کے زمانے میں کبھی بٹھاتے نہیں تھے بلکہ تفریح میں بھیج دیتے تھے. عصر کے بعد یاد کرنے کا نہیں ہے کہ کہیں تم جو ہے کل سے عصر کے بعد لے کر قرآن بیٹھ جاؤ یاد کرنے کے لیے. مغرب کے بعد بہترین, حتیٰ کہ فجر کے بعد بھی اتنا اچھا یاد نہیں ہوتا جتنا مغرب کے بعد یاد ہوتا ہے. مغرب کے بعد پورے توجہ کے ساتھ, پوری یکسوئی کے ساتھ یہاں وہاں دیکھ کر یاد نہیں کرنا چاہیے. ایسا یاد کرنا چاہیے دیکھنے والے ہمیں یہ کہیں کہ یہ پاگل ہو گئے. بھائی حفظ کا 8 سال تک مدرس رہا مسجد العلوم میں. 8 سال تک میرے پاس بہت بچے, تقریباً 30-40 بچے میرے پاس یاد کیے, مکمل بھی اور ادھورے بھی. ان میں سے ایک بچہ یہاں پر موجود ہے, اب بہت بڑے ہو گئے ہیں. کل انہیں کے یہاں ہمارا کھانا تھا میرا اور ہمارا یوٹیوب کا. وہ بچہ آیا تھا جبکہ ابھی وہ چھوٹا تھا بچہ. ان کا نام سید محی الدین ادریس. اب اچھا بڑا کاروبار ان کا چلتا ہے. تو ان کو جب ان کے والد لا کر داخل کرائے تو کچھ بھی ان کو یاد نہیں تھا. علی بتا تک پڑھنا نہیں جانتا تھا, یا علی بتا پڑھنا جانتے تھے. لیکن ناظرہ قرآن کھول کر اگر ان سے یہ کہا جائے کہ یہاں سے پڑھو کیا ہے, یسبحون اللیل والنہار لا یفترون, وہ نہیں پڑھ سکتا تھا. ان کے والد سے میں نے کہا کہ کیسے پڑھ سکتے ہیں, ابھی ناظرہ بھی نہیں. تو پھر میں اپنی کوشش سے اس کو یاد کرانا شروع کیا. پہلے پارے ہم یاد کرا, اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. 3 آیتیں, 5 آیتیں, 8 آیتیں, 10 آیتیں, 12 آیتیں. پڑھتے 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 4 سال کے عرصے میں پورا مکمل حافظ قرآن. اب یاد ہے نہیں ہے, وہ ان کی ذمہ داری ہے. ہم مکلف نہیں ہیں, ہم یاد کرانے کے مکلف. اب حضرت جو ہے آپ کو یاد کرا دیں گے, لیکن اس کو نبھانا, اس کو محفوظ رکھنا, اس کو یاد رکھنا اور اس کو پڑھ کر پکا کرنا, یہ تمہاری ذمہ داری. استاد صرف مکلف اس بات کا ہے کہ تمہیں یاد کرائے گا, تمہیں یاد حفظ کرا دے گا. پھر یاد رکھنا, محفوظ رکھنا قرآن پاک کو بہت ضروری ہے. ورنہ حدیث پاک میں سخت سے سخت وعید بیان کی گئی ہے, سخت سا سخت عذاب بیان کیا گیا ہے جو یاد کر کے بھول جاتے ہیں. تو مغرب کے بعد یاد کیجئے اور ایسا یاد کیجئے. بعض ہمارے بچے, کرنول کا بچہ تھا, وہ کہیں بھی یہاں وہاں دیکھتا نہیں تھا. یہ ہمارے حافظ زبیر صاحب ہیں کرنول کے, ان کا بھائی, چھوٹا بھائی ان کا, میرے پاس یاد کر مکمل یاد کیا. ایسا یاد کرتا تھا, مجھے خود رشک ہوتا تھا. حضرت مفتی شعیب اللہ صاحب جاتے ہوئے دیکھتے تھے بچوں کو کیسے یاد کرتے, ایسا دیوانہ وار جو ہے یاد کرتے تھے, ایسا ڈل کر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغرب کے اندر ایسی برکت اور ایسی تاثیر رکھی ہے کہ مغرب کے بعد خوب یاد ہوتا. لیکن گھبرائیے مت, ابھی تم مبتدی ہو, ابھی تم بگنر ہو, ابھی یاد کرنا شروع کر رہے ہیں. مغرب کے بعد یاد کرو گے, عشاء کے بعد بھول جاؤ گے. عشاء کے بعد تمہیں کچھ بھی یاد نہیں رہے گا. کہیں گھبرا نہ جانا کہ میں یاد کیا تھا بھول گیا. یہ سب حفاظ بیٹھے ہیں, پکے حفاظ بیٹھے ہیں, ان کو معلوم ہے تم جتنا سبق یاد کرو گے. مثال کے طور پر الف لام را کتاب حکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم, یہاں تک یاد کرو گے, من حکیم خبیر یہاں تک یاد کرو گے. لیکن مغرب کے بعد اگر تم اس کو پڑھنا چاہو زبان, یا عوام کیا سمجھتے ہیں معلوم, ایک مرتبہ یاد کرنے کے بعد پکا یاد ہو گیا, کبھی نکلتا نہیں. ایسا نہیں ہے, قرآن کا معاملہ بڑا
टेढ़ा भी है और आसान भी, बड़ा टेढ़ा मामला, इसीलिए उसको भगोड़े उनसे तशबीह दी गई। हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साहब गए, उनके साथ एक बच्चा था। हजरत ने पूछा क्या पढ़ाते हैं बच्चे को? तो उन्होंने कहा हिफ्ज़ करा रहे। अच्छा हिफ्ज़ करा रहे, इसकी ज़िंदगी भर के झमेले में तुमने इसको मुब्तला कर दिया। और फरमाने हजरत ने फरमाया कुरान के हिफ्ज़ को जो है भगोड़े ऊँट से तशबीह दी गई, इसलिए कि बहुत जल्दी याद भी हो जाता है, बहुत जल्दी निकल भी जाता है। लेकिन आवाम ये समझती है, हुफ़ाज़ किराम को एक मरतबा हमारे हजरत तशरीफ़ लाए थे, हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए थे, और कितने पापड़ बेलते हैं हुफ़ाज़ जो कुरान सुनाते हैं रमज़ान में, लेकिन आवाम को क्या पता, वो ये समझते हैं इनके दिलों में तो उतर गया है कुरान में, ये कभी भूलते नहीं। बाज़ ऐसे भी हैं क्या हाफिज़ हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद याहिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब मुहाजिर मदनी फ़ज़ाइल आमाल के मुअल्लिफ़ और मुसन्निफ़ हैं, उनके वालिद मोहम्मद ऐसे पक्के हाफिज़ थे, जैसे पक्के हैं। 2 बार तक जो है मैं अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ, ये कोई तकरीर का मौका नहीं है, 5 मिनट में अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। हजरत मौलाना आशिक़ इलाही मीरठी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने हजरत गंगोही की सवाल उम्र लिखी है और जिन्होंने हजरत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी के सवाल उम्र बायोग्राफी लिखी है, तज़किरतुर रशीद, तज़किरतुल खलील के मुअल्लिफ़ और मुसन्निफ़ हजरत थानवी के हम असर, वो जो है हमेशा हजरत मौलाना याहिया साहब को बुलाते थे 3 दिन में कुरान सुनाने के लिए। मुझे इस पर एक और वाक़या याद है, हजरत थानवी आखिरी अशरे में हजरत मौलाना हकीमुल इस्लाम क़ारी मोहम्मद तैयब साहब को बुलाकर 3 दिन में पूरा कुरान सुनते थे। 10-10 पारे हजरत थानवी को सुनाना कोई मामूली बात नहीं था, कोई मामूली खेल नहीं था। हजरत थानवी की खिदमत में जाकर हजरत हकीमुल इस्लाम क़ारी मोहम्मद तैयब साहब जो है 3 दिन में या 1 हफ्ते में पूरा कुरान पाक सुनाते थे। हजरत मौलाना याहिया साहब रहमतुल्लाह पक्के हाफिज़ थे, जय्यद हाफिज़ थे, बड़े शार्प दिमाग के थे। उन्होंने हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह और उनके वालिद हजरत मौलाना याहिया साहब के वालिद हजरत मौलाना इस्माइल साहब, जिन्होंने तबलीग का काम उन्होंने ही शुरू किया था बंगले वाली मस्जिद। उसके बाद हजरत मौलाना इलिया साहब रहमतुल्लाह ने उन्होंने उसको फ़रोग़ दिया। उनका जो है मामूल था हजरत मौलाना याहिया साहब का कि फजर के बाद से लेकर ज़वाल से पहले तक या ज़वाल तक या ज़ुहर से पहले तक पूरा कुरान पाक सुना पढ़ लेना, ज़ुबानी पढ़ना या देख कर पढ़ना, चाहे ज़ुबानी पढ़ो चाहे देख कर पढ़ो, पूरा कुरान एक मरतबा पढ़ लेना। 6 महीने तक ये मामूल रखा उन्होंने अपने बेटे को हजरत मौलाना याहिया साहब, और बचपन का याद किया हुआ पक्का कांदला में। उसके बाद हजरत की छुट्टी, दूसरे दिन तक बाकायदा छुट्टी, लेकिन हजरत अपने ज़ौक़ से जो है फ़ारसी की छोटी छोटी किताबें अपने ज़ौक़ से जो है दूसरे के पास पढ़ते थे। तो इस तरीके पर हजरत मौलाना याहिया साहब ट्रेन से उतरते, ट्रेन से उतर कर पहले दिन 10 पारे, दूसरे दिन 10 पारे, तीसरे दिन 10 पारे याद करके वो सुला कर जो है फिर वापस कांधला या सहारनपुर वापस तशरीफ़ लाते थे। ना दौड़ करने की ज़रूरत थी, ना कुरान देखने की ज़रूरत थी। तो इस तरीके पर बाज़ ऐसे पक्के हाफिज़। अभी चंद दिन पहले मैं भी बैठे थे हमारे यूनुस भाई, मैं एक साहब को फ़ोन किया लखीमपुर के मौलाना असलम साहब, वो हर जुमेरात मौलाना मुझे पूरा कुरान जुमेरात को पूरा कुरान सुनाते थे। ना मुझे सोने देते थे, ना मुझे खाने देते थे, ना मुझे आराम करने देते थे, ना मुझे इस्तिराहत करने देते थे। फजर ज़ुहर के बाद वो भी असबाह की पाबंदी के साथ, असबाह नागा भी नहीं होता था, जुमेरात को भी वहाँ पूरा दिन, आधा दिन भी नहीं। 10 बजे बैठते 3 बजे तक 17 पारे पढ़ लेते थे, 17 पारे। फिर उसके बाद 3 से 3:30 तक 2 पारे पढ़ लेते, हर पारा 17 मिनट का, हर पारा 17 मिनट का, हर पारा। फिर असर के बाद जो है 5-6 पारे पढ़ लेते असर से मगरिब। फिर मगरिब के बाद से इशा तक पढ़ते अजान हो रही होती, इशा की अजान हो रही होती, सूरह मुरसलात, सूरह दहर, सूरह क़ियामा, सूरह नबा, सूरह नाज़िया यहाँ तक पहुँच चुके होते। फिर इशा को इमामत भी करते थे, लखीमपुर में आज भी हयात है। फिर उसके बाद जो है इशा के बाद मुकम्मल कर लेते हैं। उसके बाद मैं वो और एक यूसुफ अब जो जिद्दा में जो है मदरसा चलाते हैं, हम तीनों जाकर 5 रुपये उठाते थे। 5 रुपये में 3 रुपये की जलेबी, 1 रुपये की 3 चाय और 1 रुपये का नमकीन ये खिलाते थे। हर जुमेरात को उनका मामूल था। उनका देखकर बहुत सारे लोग मुझे कुरान सुनाने लगे, कभी वो सुना रहा है, कभी वो सुना रहा है, कभी ये सुना रहा है, कभी
ہم وطنی سنا رہے ہیں، کبھی حیدرآبادی سنا رہے ہیں، کبھی یوپی کے سنا رہے ہیں، سب کا دے کر حضرت کا دے کر حضرت مولانا عقیل الرحمن صاحب جو شیخ الحدیث ہیں، مولانا عقیل الرحمن صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی حیات کو دراز سے دراز فرمائے، آج شیخ الحدیث ہیں. حضرت نے مجھے میزان، کافیہ، شرح جامی، مختصر المعانی، جلالین، مشکات دورہ 6 یا 7 سال تک برابر قرآن سناتے رہے. روزانہ حضرت کا معمول تھا. حضرت حتیٰ کہ تفریح میں بھی جانے دیتے تھے. اظہر کے بعد تفریح کا مفتی شعیب اللہ صاحب اور مولانا شرف الدین صاحب انتظار کرتے رہے، اور ہمارے حمید اللہ ساتھی تھے، وہ بھی جو ہے بولتے ہیں چھٹی کرا لو، کیا ہے خام خواب بیکار، دن بھر پڑھتے ہیں، اب ان کا بھی جا کر سنو، بلا لو ایمان بلا لو، ڈبکی دیا لو. لیکن میں ایسا نہیں کرتا تھا کبھی استادوں کے اپنے پہ ہوتے تو معذرت کر دیتا، اللہ تعالیٰ چھٹی کیوں، کہاں جانا ہے، کیا ٹھیک ہے جائیے. تو اس طریقے پر بہرحال بات میں سے بات نکلتی گئی. مغرب کے بعد یاد کرو، عشاء کے بعد بھول جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے فجر کے بعد خود بخود 2-3 مرتبہ پڑھنے سے یاد ہو جاتا ہے. ورنہ بعض بچے گھبرا جاتے ہیں، اب مجھے یاد ہوا تھا ایک دم نکل گیا، یاد ہوا تھا ایک دم نہیں. پارہ جیسے جیسے ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے ویسا سبق کا پارہ بنتا رہتا ہے، اس کے بعد وہ آموختہ بن جاتا ہے. پہلے سبق ہوتا ہے، اس کے بعد سبق کا پارہ بنتا ہے، اس کے بعد آموختہ بنتا ہے. آموختہ اپنے طور پر میں 8 سال حفظ پڑھایا، بیک وقت 3 بچوں کو لے کر بیٹھتا تھا اور 2 بچوں کو اس طریقے پر بٹھا لیتا، یہاں 2 بچوں کو، وہاں 2 بچوں، 6 بچوں کو. میرا آموختہ جتنا سننا تھا سن لیتا، اور میں ان کو بھی ڈر کے لیے اپنے پاس بٹھاتا تھا. کبھی 10 پارے، کبھی 5 پارے، کبھی 3 پارے، جیسا ان کا جو ہے سبق ہوتا تھا اسی حساب سے جو ہے میں ان کا آموختہ بھی دہراتا تھا. بعض بچے 17 پارے، 18 پارے ایک دن میں سن رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ تمہارے علم کے اندر برکت عطا فرمائے، تمہارے حفظ کو اللہ تعالیٰ آسان سے آسان بنائے، نظر بد سے حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ رکاوٹوں کو ختم فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے یاد کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو. نحمدك يا خير مقبول وأكرم مسؤول على ما علمتنا من المناجاة المقبول. آمين. من قربات عند الله وصلوات الرسول فصل عليه ما اختلف التنور والقبول وانشعبت الفروع من الأصول ثم نسألك بما سنقول ومنا السؤال ومنك القبول. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذو الجلال والإكرام. آمين. اے اللہ، آج ایک بابرکت اور مقدس اور متبرک کام کا آغاز ہوا ہے، اس کے اندر خیر و برکت عطا فرما. بچوں کے اذہان کو اے اللہ صاف فرما. اے اللہ، بچوں کے اذہان کے اندر ایک سوئی پیدا فرما تاکہ یہ بچہ جو یاد کرنے جا رہا ہے اس کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے. اس بات کے فیصلے مقدر فرما. آسانیاں عطا فرما. لوگوں کی توجہ کو اس مدرسے اور اس جامعہ کی طرف مرکوز فرما. دامے، گرمے، سخنے، خدمے تعاون فرما. اے اللہ، زیادہ سے زیادہ یہاں پر اے اللہ بچے حفظ کریں اور درس نظامی کی بھی تعلیم ہو، مکتب کی بھی تعلیم ہو، دینیات کی بھی تعلیم ہو، ضروری مسائل کا بھی نظام چلے، اور خواتین اور مستورات کا بھی یہاں پر آ کر پردے کے ساتھ پڑھنے کا نظام ہو. اس بات کے فیصلے مقدر فرما. تمام مدارس اے اللہ ہمیشہ ہمیں جاری ساری رہیں، اس بات کے فیصلے مقدر فرما. کبھی بھی بند نہ ہو، اس بات کے فیصلے مقدر فرما. کبھی بھی اے اللہ مسدود نہ ہو مدارس، مکاتب، اسکولیں، کالجیں اور یونیورسٹیاں اور مکاتب قرآنیہ، دینی درسگاہیں، اس بات کے فیصلے مقدر فرما. اے اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرما. ہمارے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے ایمان کی سلامتی کے فیصلے مقدر فرما. اے اللہ اس مدرسے کے بانی و محتمم کی حیات کو دراز سے دراز فرما. اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کے علم میں، عمل میں، تقوی میں، طہارت میں، ورع میں، زہد میں اے اللہ پاکیزگی میں ترقی کی راہوں پر گامزن فرما. اے اللہ ان کے بال بچوں کو ان کے حفاظت فرما. اے اللہ ان کا سایہ ان کے بال بچوں پر تادر قائم و دائم فرما. اے اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرما. مدارس کے اوپر جو غیر اقوام کی بری نظریں پڑ رہی ہیں اے اللہ اگر ہدایت ہے تو فبیہا، ورنہ ان کی
نظروں کو سلب فرما اے اللہ ان کی نظروں کو اچک لے اے اللہ پھر وہ کوئی بری نظر مدارس کے اوپر مکاتب کے اوپر دینی درسگاہوں کے اوپر نہ ڈالیں اس بات کے فیصلے مقدر فرما اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقہ طفیل میں قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون ماشاء اللہ حضرت استاذ الاساتذہ حضرت مولانا مفتی ریاض اللہ صاحب مفتاحی دعوت برکات ان کا تہ دل سے میری طرف سے اور میرے تمام اراکین کمیٹی کی طرف سے حضرت والا کا ہم شکر گزار ہیں. حضرت والا نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے لیے یہاں پر آئے چھوٹی سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اللہ پاک حضرت والا کو خیر نصیب فرمائے اور حضرت کا سایہ ہم تمام کے سروں پر دیر تک دائم قائم رہے. آمین. اب اس کے بعد میں حضرت مولانا محمد ابو بکر صدیق صاحب شادی صاحب گل پوشی کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کہ حضرت مولانا یونس صاحب شادی دعوت برکات ہوں حضرت والا کا شاد پوشی فرمائے. آپ کا خدمت کریں اس کے بعد مولانا محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہم کی گلپوشی کرنے کے لیے حضرت استاد الاساتذہ حضرت مولانا مفتی ریاض احمد صاحب افتتاحی دعوت برکاتہم حضرت والا سے ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا مولانا اسماعیل صاحب کی شب پوشی فرمائے.